آج عمران خان نے ایک سوال پوچھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کو جس کیس میں القادر کیس میں عمران خان کو سزا دینے کی تیاری کر رہے ہیں، اس کے اندر سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے نواز شریف جواب دے، اور نواز شریف کس چیز کا جواب دے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جو تب سے آپ سن رہے ہیں پچھلے 1.5-2-2.5 سال سے، بلکہ 2.5 سال ہو گئے ہیں، تب سے آپ سن رہے ہیں ایک کیس جس کو یہ کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کی چوری ہوئی ہے۔ تو یہ 190 نہیں ہے، میرے خیال میں 172 ہے ملین پاؤنڈ، اور یہ کیا ہے پیسے، پہلے اس کو بھی غور سمجھ لیں، کیونکہ آج ہم یہی کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو بہت اس کو کنفیوژن ہوئی ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے چوری کر لی، قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کہا کہ چوری کے پیسے، قاضی فائز عیسیٰ نے بھی غلط بات کی تھی، کیونکہ یہ چوری کے پیسے تو انگلینڈ کی ایجنسی نے بھی کہا ہے کہ ملک ریاض کے چوری کے پیسے نہیں ہیں۔ اس کا مسئلہ یہ تھا جو عمران خان آج پھر سے بتا رہے تھے کہ ملک ریاض نے رشوت دی تھی حسن نواز کو، اور وہ کیسے دی تھی کہ اس کی کوئی جو بھی اپارٹمنٹ انہوں نے ملک ریاض نے لنڈن میں حسن نواز کی خریدی، وہ انہوں نے کوئی 2 یا 3 گنا زیادہ اس کی قیمت ادا کر دی۔ اس کا مطلب یہ رشوت کے پیسے تھے، اور لیے کس نے؟ حسن نواز نے۔ اور اس کے لیے نواز شریف کو جواب دینا چاہیے کہ کیوں دی گئی وہ رشوت۔ اس کے اوپر جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے برٹن کی، انہوں نے سوال اٹھا لیا کہ اتنی مہنگی اپارٹمنٹ جس کی قیمت نہیں بنتی، یہ کیوں اتنی مہنگی لی گئی؟ اس پہ انہوں نے ملک ریاض کو سوال اٹھایا۔ ملک ریاض نے کہا، انہوں نے ان کے پیسے چیک کیے، انہوں نے ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیے۔ جب ان کے اکاؤنٹ فریز کیے تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ بتائیں یہ پیسے کہاں سے آئے، آپ کے پیسے کسی کو جو رشوت دے رہے ہیں اپنے پیسوں کا حساب دیں۔ پھر نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ پیسے پروسیڈز آف کرائم نہیں ہے، مطلب یہ کسی چوری کے پیسے نہیں ہیں، یا آپ نے کوئی منی لانڈرنگ اس کے پیسے نہیں ہیں۔ اب نیشنل کرائم ایجنسی نے اس پیسے کو یہ نہیں کہا کہ یہ چوری کے پیسے ہیں، تو ملک ریاض نے ان کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہوگی انگلینڈ کی ایجنسی کے ساتھ کہ آپ مجھے اجازت دیں یہ میں اس پیسے کو انگلینڈ سے باہر واپس لے جاؤں پاکستان۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ اب بات یہ ہے کہ وہ پیسے تو آئے سپریم کورٹ کے پاس، اس کے اوپر انہوں نے کئی اربوں منافع بھی کما لیا، اور نواز شریف اس کا جواب دہ بھی نہیں ہے کہ اس نے رشوت کیوں لی تھی ملک ریاض سے۔ اس نے کچھ کیا ہی ہوگا تو لی ہوگی نا، اس کے لیے نواز شریف بھی جواب دہ نہیں ہے۔ جو فائن لگا تھا ملک ریاض کے اوپر، وہ جس کو جو سپریم کورٹ ان سے مانگ رہی تھی، کوئی کتنی 400+ ارب جو روپے وہ ان سے فائن کیا تھا ملک ریاض کو، وہ سہولت کاری تھی آصف علی زرداری کی۔ تو اب جب یہ دونوں بیچ میں ہیں، اب یہ بتائیں کہ عمران خان کے اوپر سزا کس کے لیے بن رہی ہے؟ عمران خان کی۔ اور وہ کیا سزا مل رہی ہے کہ آپ نے ایک ایسی فلاحی ادارہ کیوں بنایا جس میں سیرت النبی پڑھایا جا رہا ہے؟ اب آپ یہ سوچیں کہ یہ جو 3 دفعہ تاریخیں بدلی گئی ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے لیے یہ آرڈر لکھنا کتنا مشکل ہو رہا ہے کہ جس دن یہ عمران خان کو سزا دیں گے، اس کے بعد آپ کا خیال ہے کوئی نہیں پوچھے گا کہ سہولت کار جس کو آپ نے عمران خان کو کہہ دیا ہے، تو اس کے اندر جب پوچھیں گے کہ کس چیز کی سہولت کاری کی گئی، تو بات تو چلی جاتی ہے نواز شریف کے اوپر۔ جواب تو ان کو بھی کسی وقت دینا پڑے گا۔ جو اصلی جرم ہوا ہے وہ رشوت دینے اور لینے کا ہوا ہے۔ اب اس کو کور کرنے کے لیے 1 مہینہ ہو گیا ہے، عمران خان انتظار کر رہے ہیں کہ سزا دو، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ سزا کے لیے اب کیس کیا بنائیں گے، کہ اس میں کیا سزا لکھی جائے گی کہ ایک سیرت النبی پڑھانے والی ایک ایسا ادارہ جو فلاحی ادارہ ہے، جہاں پہ سارے بچے اسکالرشپ کے اوپر ہیں، اور جہاں پہ جس میں عمران خان کو اس میں کوئی بھی بینیفٹ نہیں ہو رہا،
سوائے ان بچوں کے جو وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے میرے خیال میں اس سزا کا کیس بنانے کے لیے ان کو بڑی مشکل پیش آ رہی ہے۔ اب انہوں نے کیس ڈال دیا 17 جنوری کو۔ اب جب 17 جنوری کو کیس کی سزا سنائی جائے گی تو عمران خان چاہتے ہیں کہ یہ سزا سنائی جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کو پتہ چلے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بھی کہہ کے چکے ہیں کہ مجھے بس جب یہ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں، یہ سزا سنائیں، اس کے بعد ہم اس کیس کو ہائی کورٹ میں لے کے جائیں۔ نبی پڑھانے والی ایک ایسا ادارہ جو فلاحی ادارہ ہے، جہاں پہ سارے بچے اسکالرشپ کے اوپر ہیں، اور جہاں پہ جس میں عمران خان کو اس میں کوئی بھی بینیفٹ نہیں ہو رہا، سوائے ان بچوں کے جو وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے میرے خیال میں اس سزا کا کیس بنانے کے لیے ان کو بڑی مشکل پیش آ رہی ہے۔ اب انہوں نے کیس ڈال دیا 17 جنوری کو۔ اب جب 17 جنوری کو کیس کی سزا سنائی جائے گی تو عمران خان چاہتے ہیں کہ یہ سزا سنائی جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کو پتہ چلے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بھی کہہ کے چکے ہیں کہ مجھے بس جب یہ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں، یہ سزا سنائیں، اس کے بعد ہم اس کیس کو ہائی کورٹ میں لے کے جائیں، اور تاکہ پورے پاکستان کو کیا ساری دنیا کو پتہ چلے کہ کس چیز کے لیے سزا سنائی دی گئی ہے۔ سارا کیس کھل جائے گا، اس کے بعد جو اگلا پچھلا ہے وہ سارا کچھ سامنے انشاءاللہ آئے گا۔ یہ عمران خان نے آج بتا کے بھیجا ہے کہ سارا کچھ کھلے گا پھر، کہ یہ پیچھے اصل میں جن کو سزا سنانی چاہیے، جن کے اوپر کیس بننا چاہیے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ رشوت لی، اور وہ آ کے سمجھائیں گے کہ انہوں نے رشوت کس چیز کی لی ہے۔ تو یہ آج عمران خان کا پیغام تھا، وہ ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔ صاحبہ یہ بتائیے گا، جب یہ رشوت دی اور لی جا رہی تھی اس وقت پرائم منسٹر تھے عمران خان نہیں، نے تحقیقات کیوں نہیں؟ ایک سیکنڈ، یہ عمران خان کا یہاں کوئی سے تعلق نہیں ہے، یہ انگلینڈ میں ہوا تھا، اور جو سہولت کاری ہوگی وہ ان کی حکومت میں تو نہیں ہوئی ہوگی نا۔ اب آپ کو سارا کچھ پتہ ہے، 1-1.5 سال سے ہمارا بھائی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جس چیز کے لیے کیس پہ کیس بنائی چلے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت عمران خان جیسے کہتے ہیں نا تیار ہیں، اتنے کیسز بھگت چکے ہیں، یہ ان کا آخری کیس ہے، اور ایک توشہ خانہ 2 جو کیا 2 انہوں نے نیا بنایا ہوا ہے، تو ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھول جائیں کہ یہ آرام سے کوئی سزا دے دیں گے، اور اس کے بعد دنیا کو نہیں پتہ چلے گا۔ آپ خود ہی دیکھ لینا جب باہر آئے گا کیس، مہربانی سے تیار ہیں، اتنے کیسز بھگت چکے ہیں، یہ ان کا آخری کیس ہے، اور ایک توشہ خانہ 2 جو کیا 2 انہوں نے نیا بنایا ہوا ہے، تو ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھول جائیں کہ یہ آرام سے کوئی سزا دے دیں گے، اور اس کے بعد دنیا کو نہیں پتہ چلے گا۔ آپ خود ہی دیکھ لینا جب باہر آئے گا کیس، مہربانی سے۔